یہ خلقت کیوں پہچانتی تھی؟ یہ خلقت کیوں پہچانتی تھی؟ اس لیے پہچانتی تھی کہ جو معمولات زندگی تھے سید سجاد کے، جو معمولات زندگی تھے، ہر ایک کی خبر گیری کرنا، ہر ایک کی حاجت روائی کرنا۔ میں نے پہلے روز ایک روایت پڑھی تھی جو بہت مشہور و معروف ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، بہت مشہور و معروف روایت تھی کہ ایک شامی آیا اور اس نے گستاخی کی اور امام نے کس حلم و بردباری سے جواب دیا، جبکہ امام اپنے گھر سے تشریف لائے تھے باہر۔ سید سجاد کے متعلق روایت موجود ہے، دشمنوں نے لکھا ہے، دشمنوں نے روایت لکھی ہے۔ سید سجاد مسجد نبوی سے برآمد ہوئے، مسجد سے جیسے ہی باہر آئے ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے امام کی شان میں گستاخیاں کی، اور بہت زیادہ گستاخیاں کی، سب و شتم۔ امام تحمل فرماتے رہے۔ امام کے ساتھ جو چند غلام تھے وہ بڑھے آگے تاکہ اس کو پکڑیں، امام نے روک دیا، کہا نہیں، رہنے دو۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا ما ستر عنک من امرنا اکثر، ہمارے جو صفات، ہمارے جو ملکات، ہمارا جو امر تجھ سے پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے بارے میں جو کچھ تو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے۔ کیا جملہ ہے، سید سجاد کا جملہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے۔ ما ستر عنک من امرنا، ما ستر عنک من امرنا اکثر، بہت ہے جو تو نہیں جانتا ہمارے بارے میں۔ الک حاجہ، کیا کوئی حاجت ہے تیری؟ الک حاجہ، کیا حاجت ہے تیری؟ اور اس کے بعد جو قمیص خود پہنے ہوئے تھے، جو جبہ، وہ اور اس کے ساتھ 5000 درہم اسے عطا کر دیے، اسے عطا کر دیے۔ توجہ رہے، جیسے ہی اسے عطا کیا اس نے معلوم ہے جملہ کیا کہا؟ اشہد انک من اولاد المصطفیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فرزند مصطفیٰ ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ حضور تشریف فرما تھے، حضور کے گرد اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا دروازہ مسجد پر گستاخیاں کرنے لگا حضور کی شان میں۔ حضور نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک صاحب بڑے قدموں سے آگے بڑھے، وہ تلوار جو تاریخ میں کبھی کہیں کام نہ آئی، وہ چمکنے لگی، چمکنے لگی تلوار۔ ادھر علی ابن ابی طالب تشریف لائے، کیا کرتے ہو؟ ٹھہرو، کیا بات ہے، اس کی زبان کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ کہا حضور نے حکم دیا ہے، کہا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ کہا اچھا ہوا کیا تھا؟ کہا گستاخیاں کر رہا تھا۔ کہا حضور نے کیا کہا ہے؟ کہا اقطعوا لسانہ، کہا یہی کہا ہے نا، آگے بڑھے۔ کہا تیری کوئی حاجت ہے؟ تیری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں حاجت مند ہوں۔ حاجت پوری کر دی، نہال کر دیا، خوشی خوشی پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہوا چلا۔ پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہوا چلا، یہ تشریف لائے، یا رسول اللہ، آپ نے جس کی زبان کاٹنے کے لیے کہا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا۔ مسکرائے، کہا یہی تو میرا مقصد تھا۔
یہی تو میرا مقصد تھا. بے ساختہ کہا ارے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک جملہ ٹھہریے، 21ویں صدی ہے، آج کے حالات میں کہہ رہا ہوں. پیغمبر کی باتیں اگر علی کے حوالے سے سمجھیں گے تو دین دین رحمت رہے گا، غیروں کے حوالے سے سمجھیں گے تو دین دہشت گردی ہو جائے گا. پہلے ہی دن میرے ایک عزیز نے یہاں تشریف فرمائے، کہا یہ بتائیے آخر اس وقت دنیا میں کیا کہا جائے، کیا کیا جائے، کیوں تمام مسلمان ہی ملکوں میں دہشت گردی نظر آ رہی ہے؟ ارے صرف ایک وجہ ہے، مسلمان علی کا راستہ بھول گئے. صرف ایک وجہ، مسلمان اسلام علی سے سیکھے، مسلمان پیغمبر کی حدیث علی سے سمجھے. سمجھنے کی ضرورت ہے نا. دونوں حضور کی بزم میں رہتے تھے نا. دونوں رہتے تھے نا. حضور نے ایک جملہ کہا، حضور نے کہا اقطعوا لسانہ. اقطعوا کے معنی ڈکشنری میں ہے کاٹ دو. اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو. ایک صاحب نے تلوار اٹھائی، دوسرے نے اسے نہال کر دیا، اور رسول نے تصدیق کس کی کی؟ یہی مسئلہ ہے، جہاد کے مسائل ہوں یا امر بالمعروف کے مسائل ہوں یا نہی عن المنکر کے مسائل ہوں، اگر حضور کے ارشادات کو علی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دین زخم انسانیت کا مرہم بن جائے گا. درد انسانیت کا مداوا ہو جائے گا. اور اگر کسی اور سے سمجھا جو سخن شناس مصطفیٰ نہ ہو، اب وہی اگر آپ کا ذوق بیدار ہوگا اور فارسی کا یا مصرع ذہن میں ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز. اے عزیز سخن شناس نہیں ہو، زبان نہیں سمجھتے، بات نہیں سمجھتے، ہمارے محاورے نہیں سمجھتے. میر انیس کے مرثیے یہاں بہت پڑھے جاتے ہوں گے. میر انیس بعض محاوروں پہ کہتے تھے ممبر سے، یہ ہمارے گھر کی زبان ہے. مصطفیٰ رحمت عالم ہے، مصطفیٰ کے گھر کی زبان یہ ہے کہ جب وہ کہیں کہ کسی کی زبان کاٹ دو، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی احتیاج پوری کر دو. اس کی ضرورت پوری کر دو. مزاج سمجھو دین کا، مزاج رحمت ہے، دین رحمت ہے. شریعت کو کیسے سمجھیں گے، شریعت کے احکام کیسے ثابت ہوں گے جب تک محمد کے گھر کی زبان نہ آتی ہو. محمد کے گھر کی زبان جنہیں آتی تھی انہوں نے اس کی تشریح اپنے انداز سے کی. بس
یہ واقعہ ذہن میں ہے. اب پھر سنا رہا ہوں وہ فقرہ کہ اس نے کیا کہا جب سید سجاد نے عطا کیا. اشہد انک من اولاد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اولاد مصطفیٰ ہو.